الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک مہینے شعبان المعظم کا ایک ایسا خاص عمل کہ جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر میں، آپ کی زندگی میں اتنی دولت عطا فرما دے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر شعبان المعظم میں بہت رحمتیں نازل فرماتا ہے اور بہت زیادہ ان پر برکات نازل فرماتا ہے۔ ہزاروں کروڑوں لوگوں کی خواہشات پوری ہو جاتی ہیں، اور جو کوئی اللہ تبارک و تعالی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے رب کے پیچھے چلا جاتا ہے، تو رب تعالی بھی اس کی طرف آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جب بندہ میری طرف آتا ہے تو میں اس کی طرف آتا ہوں، جب بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ لہٰذا اس مبارک مہینے میں نوافل کی کثرت کیجیے۔ جو نوافل کی کثرت کرتا ہے تو اسے بہت کچھ عطا کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ قرض کی ادائیگی سے نکل جائیں، آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے، ایک تو آپ نے ماہ شعبان المعظم میں صدقات کر لینے ہیں۔ صدقہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آج شعبان المعظم جیسے کہ ابھی شروع ہوا ہے، دو تاریخ ہے، اور آپ نے کیا کرنا ہے، شعبان المعظم کے شروع میں ہی 2-3 تاریخ آپ نے کم از کم 1 پیالی چاول صدقہ کر لینے ہیں۔ کچے چاول آپ نے صدقہ کرنے ہیں، آپ کسی غریب کو دے دیں، محتاج کو دے دیں، یتیم کو دے دیں، یا آپ کسی مدارس وغیرہ میں آپ دے دیں۔ اگر آپ نہیں وہاں پر بھی پہنچا سکتے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ کسی پرندوں وغیرہ کو کھلا دیں، تو یہ بہترین صدقہ ہوگا۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو میں پہلے اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کر لوں گی کہ جو ابھی بھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، یعنی شعبان میرا مہینہ اور رمضان اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان المعظم میں کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہ رکھا کرتے، بلکہ پورے شعبان ہی کے روزے رکھ لیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو کہ اللہ عز و جل اس وقت تک اپنا فضل نہیں رکھتا جب تک تم اکتا نہیں جاتے ہو۔ اور شارح بخاری میں ہے کہ شعبان میں اکثر دنوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزے رکھا کرتے تھے، اور اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جتنی زیادہ قوت ہو رمضان المبارک کے علاوہ بھی روزے رکھنے چاہیے، کیونکہ اس مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے جسے 15 شعبان المعظم شب برات یعنی گناہوں سے برات کی رات کہا جاتا ہے۔ جو کوئی شعبان المعظم میں 3 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ لیتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی بھی نوافل پڑھ لیتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو چیز مانگتا ہے اللہ کی ذات اسے عطا فرما دیتی ہے، کیونکہ سورہ یاسین شریف ایسی سورت ہے کہ جس سے رزق بھی ملتا ہے، مال و اسباب بھی بڑھ جاتا ہے، اور درازی عمر بالخیر بھی عطا ہوتی ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ناگہانی آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے، چونکہ خواتین کے لیے یہی کہا گیا ہے کہ وہ گھر میں ہی نوافل ادا کیا کریں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتایا جائے کہ جس کے بتانے سے اور کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنا پیسہ عطا فرما دے گا آپ گنتے رہ جاؤ، لیکن پیسہ کبھی بھی ختم نہ ہو، تو آج کا جو روحانی وظیفہ ہے وہ بہت خاص ہے میرے ان بہن بھائیوں کے لیے
جنہوں نے روزگار تو شروع کیے ہیں لیکن اس میں کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، بے روزگار بیٹھے ہیں، کوئی بہترین روزگار مہیا نہیں ہو رہا، تو آج کا یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فوائد و برکات حاصل ہوں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ 2 اور 3 شعبان المعظم، ان 2 دنوں میں آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر، اپنے ہاتھ کی 3 انگلیوں پر یہ عمل کر لینا ہے۔ 3 انگلیاں آپ اگر نکالیں اپنے ہاتھ کی تو اس پہ 9 خانے بنتے ہیں، تو 9 دفعہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ 2 نام یا حیو یا قیوم، سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور 9 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے، اور 1 مرتبہ آپ نے سورہ یاسین شریف پڑھنی ہے۔ اس وظیفے کا وقت دن کے کسی بھی حصے میں مقرر کیا جا سکتا ہے۔ ایک دن آپ نے جس حصے میں یہ وظیفہ کرنا ہے، اگلے دن آپ نے اسی حصے میں وہ یہ عمل کر لینا ہے، یعنی یہ وقت ایک ہی، دونوں دنوں کا عمل ایک ہی وقت میں ہونا چاہیے۔ اور پھر آپ نے جب دوسرے دن یہ عمل کرنا ہے، یعنی 3 شعبان المعظم کو، تو پھر آپ نے دعا مانگ لینی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ جو دعا مانگیں گے آپ کی پوری ہوگی۔ آپ رزق چاہتے ہیں، آپ کو رزق عطا کیا جائے گا۔ آپ دولت چاہتے ہیں، دولت عطا ہوگی۔ آپ اپنے کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہیں، آپ کا کاروبار بڑھ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو بیماریوں سے نجات مل جائے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اسی عمل کو پانی پر دم کر کے پی لینا ہے۔ آپ کے پاس اتنی آپ کے پاس صحت ہوگی کہ آپ کبھی بیمار نہیں پڑیں گے۔ تو یہ عمل آپ نے خود بھی کرنا ہے اور اس کو زیادہ سے زیادہ آپ نے شیئر بھی کرنا ہے، تاکہ دوسرے بہن بھائی بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ ابھی سے نیت کر لیجئے کہ ہم ماہ شعبان المعظم میں کثرت کے ساتھ نوافل پڑھیں گے، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے اور کثرت کے ساتھ روزے بھی رکھیں گے۔ اگر آپ لوگ روزانہ 1200 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو کیا ہی بات ہے، 15 شعبان المعظم تک آپ کے پاس بہت سا درود پاک اکٹھا ہو جائے گا، اور آپ ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے جو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں۔ تو آپ نے خود بھی درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی بٹھائیں اور ان کو بھی بتائیے درود پاک کی فضیلت کے بارے میں، اور شعبان المعظم میں کثرت کے ساتھ عبادت بھی کیجیے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لایا ہے۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، ان کا نام ہم نے دعا میں شامل کیا ہے۔ اس کے علاوہ جنہوں نے مزید دعا میں اپنا نام شامل کروانا ہے، فوری طور پر ہمیں کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کا نام خصوصی دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جنہوں نے مزید دعا میں اپنا نام شامل کروانا ہے، فوری طور پر ہمیں کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کا نام بھی دعا میں شامل کیا جائے گا۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعا میں یاد رکھیں، اپنا خاص خیال رکھیں، فی امان اللہ۔ اس کے علاوہ جنہوں نے مزید دعا میں اپنا نام شامل کروانا ہے، فوری طور پر ہمیں کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کا نام بھی دعا میں شامل کیا جائے گا۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعا میں یاد رکھیں، اپنا خاص خیال رکھیں، فی امان اللہ۔